نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 69 تا آیت نمبر 77۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہو کر مصر کی طرف آنا اور فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دینا، فرعون کا انکار کرنا اور مقابلے پہ اتر آنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہہ کر ٹھکرا دینا، اور صرف ٹھکرانا نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں جادوگروں کو یکجا کرنا، اور پھر جادوگروں سے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت اور جادوگروں کا ایمان لے آنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 سال تک فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانا، نصیحت کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور پھر جب فرعون اور اس کی قوم نہ مانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل پڑے۔ فرعون نے پیچھا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت بحر کلزم عبور کر گئے، جبکہ فرعون اپنے لشکر اور اپنے حواریوں سمیت سمندر میں غرق ہوا۔ یہ تفصیل کے ساتھ واقعات گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ در حقیقت مکہ کے منکرین اور مشرکین کو جو کہ توحید و رسالت کا انکار کر رہے تھے، انہیں سابقہ قوموں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ جب ان قوموں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا، اتمام حجت ہو چکا، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب نازل ہوا اور ان کا وجود دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انہیں سنایا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر یہاں پر ہے اور یہ ان کو سنایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہوں نے بات نہ مانی، جھٹلاتے رہے، تو انہیں دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسری قوم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر مصلحت کے تحت دنیا میں عذاب نہیں آیا، مگر وہ مرتے ہی آخرت کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ تو منکرین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں تم پہ تباہ کن عذاب نہ آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچ گئے، بلکہ آخرت کا عذاب تیار ہے جو کہ سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے ہزاروں پیغمبر مبعوث فرمائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخی روایات کے مطابق طارق تھا اور لقب ان کا آذر تھا۔
اور کہتے ہیں کہ آزر در حقیقت ایک بت کا نام تھا، اور اسی لقب سے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی شہرت پائی۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے لیے آزر کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت ساز اور بت پرست تھے۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اور اپنی قوم سے الگ ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے دریائے فرات کے مغربی کنارے پر ایک بستی میں رہائش اختیار کی، اور اس وقت ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور پھر وہاں سے وہ آگے سفر کرتے ہوئے فلسطین کے مغربی حصے میں جہاں پر کنعانی آباد تھے وہاں پہ پہنچے، وہاں پر قیام کیا، اور پھر وہاں سے مغرب کی جانب سفر کرتے ہوئے مصر پہنچے۔ مصر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ مشہور واقعہ ہے، چونکہ حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، تو وہاں پر ایک سخت گیر بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا واقعہ پیش آیا کہ وہ ہر خوبصورت عورت پر قابض ہو جایا کرتا تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنے سامنے بلایا تو حضرت سارہ کی بد دعا کو اس نے دیکھا، حضرت سارہ کی کرامت کو دیکھا کہ جب بھی وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا۔ 3 بار ایسے ہوا تو یہ کرامت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ عام خاندان نہیں ہے، نہیں یہ خاتون کسی عام خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت سارہ کی خدمت کرنے کے لیے اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ آتا ہے ان کے سپرد کر دی، اور کہا کہ میری بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کرے گی تو یہ میری بیٹی کے لیے باعث سعادت بات ہوگی۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ لونڈی تھیں، اور وہ لونڈی انہوں نے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سارہ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا، تو چونکہ وہ لونڈی تھی لہٰذا یہ بنو اسماعیل جو ہیں یہ سارے کے سارے لونڈی کی اولاد ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ خود شہزادی تھی، اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی تھی، اس نے بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے انہیں دی تھی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی دوسری شہزادی تھی جو تھی اس بادشاہ کے قبضے میں، لہٰذا اس نے وہی شہزادی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دی حضرت سارہ کو، اور پھر ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان سریانی تھی، لیکن جب وہ دریائے فرات کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں پر جو قوم آباد تھی ان کی زبان عبرانی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عبرانی زبان بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 80 سال یا 83 سال کی ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ رب العزت نے آپ کو فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 16 سال کی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی کل عمر مبارک کتنی تھی تو اس کے بارے میں تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی۔ 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر 25 مختلف صورتوں میں آیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی سمجھ بوجھ اور رشد و ہدایت اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے دن سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع سے ہی یہ عقیدہ تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہاتھوں سے بنائے گئے بت یہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کے مالک ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا یعنی توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے والد کو مخاطب کیا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور پھر اس کے ساتھ اپنے خاندان کو تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کا حق ادا کرتے رہے، وعظ کرتے رہے، اپنے ہمدردانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کوئی بات ان کی نہ سنی اور نہ مانی، بلکہ یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کے بارے میں بات کی، وہ چاہے اپنے باپ کے سامنے ہو یا قوم کے سامنے یا بادشاہ کے دربار میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وزنی اور مضبوط دلائل پیش کیے کہ ان دلائل کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو ہمیشہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، کہ جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے اور دلائل کی دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیتیں دی جانے لگیں۔ بادشاہ وقت نے یعنی نمرود نے 7 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا، مگر ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید سے باز نہ آئے، اور آخرکار انہوں نے پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے اس آواز کو دبا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو پھر اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا اور بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کا ایک بال تک بھی اس آگ میں نہ جل سکا، اور مشرکین کی تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت فرمائی اور شام و فلسطین کے علاقے میں جا پہنچے، اور پھر وہیں سے 3 مرتبہ مکہ مکرمہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی فرمائی، اور حج کا اعلان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے۔ حضرت سارہ کی جب وفات ہو گئی، جو اب کہ آپ کی پہلی زوجہ تھیں، ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی کنعان کی ایک خاتون سے، جن کا نام مفسرین اکرام نے قنطورہ لکھا ہے، ان سے نکاح کیا، اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 فرزند پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک اور خاتون سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور ان سے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی کل تعداد 13 ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی توحید کو بیان کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنائیں، کیونکہ یہ سارے مکہ والے جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دین حنیف کے پیروکار ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر آپ واضح کر دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کون سا دین پیش کیا تھا؟ کیا انہوں نے بت پرستی کا دین پیش کیا تھا جو آج کل تم کر رہے ہو؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بیزار تھے۔
جو آج تم نے دین بنا رکھا ہے، اس دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، پس ہم متواتر انہی پر جھکے رہتے ہیں۔ دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک صنم ہے اور دوسرا وثن ہے۔ صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جو کسی شکل پہ بنایا گیا ہو، کسی انسان کی شکل کا بنایا گیا ہو، کسی جانور کی شکل کا بنایا گیا ہو، کسی ستارے کی شکل کا بنایا گیا ہو تو اس کو صنم کہتے ہیں۔ اور ایک ایسا جو بغیر بنائے یعنی کہ گھڑا جسے نہ گیا ہو، اس کو وثن کہتے ہیں، یعنی بغیر گھڑے ہوئے پتھر ہو یا لکڑی ہو اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور مختلف شکلوں پر انہوں نے بت تراش رکھے تھے۔ ان کے بتوں کا اندازہ یہاں سے لگایا جائے کہ صرف بیت اللہ کی دیواروں پر جو بت انہوں نے لگا رکھے تھے، بٹھا رکھے تھے، ان کی تعداد 360 تھی، اور وہ دن رات انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اپنے ان معبودوں کی، ان بتوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ کبھی انہیں غسل دیتے اور کبھی ان کو کپڑے پہناتے، ان پر غلاف ڈالتے، کبھی ان کو خوشبو لگاتے، کبھی ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو مشرکین تھے ان کا بھی یہی حال تھا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم ہر وقت ان بتوں کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مشرکین کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے ان پر چوٹ لگائی، فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمانے لگے کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب کہ تم ان کو پکارتے ہو؟ یہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اپنے بت بنا رکھے ہیں، جن کی پوجا میں صبح و شام لگے رہتے ہو، یہ مٹی اور پتھر اور مختلف چیزوں سے بنے ہوئے یہ بت تمہارے، یہ مورتیاں تمہاری، وہ کیسے تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب مشرکین کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے بت سنتے بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا، او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح مجھے، آخر کس مقصد کے لیے تم ان کی پوجا کرتے ہو؟ کس لیے تم ان کے آگے جھکے پڑے ہو، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، ان کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، جو نہ تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو مشرکین کے پاس ان سوالوں کا جواب تو تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے اندھی تقلید والی بات کی اور کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان بتوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ ان بتوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کیا کرتے تھے، تو چونکہ وہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے اور نہ جانتے ہیں۔ مشرکین کی اس طرح کی حیلہ سازی کو قرآن پاک نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے جب پوچھا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اور مشرکین کی طرف سے اس طرح کے جواب سورۃ زخرف میں بھی ہیں، سورۃ شعراء میں اور سورۃ بقرہ میں بھی ہیں، کہ مشرکین یہی جواب دیتے آئے ہمیشہ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، سورۃ بقرہ، کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی انہی کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اگر وہ خود ہدایت پہ ہوں، نیکی کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، توحید کا دامن تھام کر چلنے والے ہوں، پھر تو اتباع سمجھ میں آتی ہے،
اور جب وہ خود ہی گمراہ ہوں تو گمراہوں کی پیروی کرنا کس طریقے سے جائز ہے اور کس طرح ایک عقل مند ان کی پیروی کر سکتا ہے؟ تو مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو عبادت کرتے، پوجا کرتے دیکھا ہے، تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کہنے لگے کیا تم نے دیکھا ہے، یعنی کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے تو دشمن ہیں، کیونکہ میں تو موحد ہوں، ایک رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہوں، اور میرا تو کام یہی ہے کہ ان کی مذمت ہی بیان کرتا ہوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، لہٰذا یہ میرے دوست نہیں ہو سکتے الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے، کہ وہی پروردگار میرا دوست ہے، وہی میرے کار ساز ہیں، اور میں اسی پروردگار کے حکم کے مطابق ان جھوٹے تمہارے معبودوں سے دشمنی مول لیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرے پروردگار مجھ کو چھوڑیں گے نہیں تنہا، بلکہ ان سب کے مقابلے میں وہ اکیلے پروردگار ہی میری مدد فرمائیں گے، اور اس پروردگار کی مدد اور نصرت سے میں ان سب پر غالب آ جاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔